اللہ تعالی ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالی کی بندگی کرنا یہ ہر مومن کا حق ہے، اور مومن کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی بجا لائے۔ تو ایک ہے اللہ کے لیے عمل کرنا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات مسلمان دیتے ہیں۔ انسان یہ تمام اعمال اس لیے کرتا ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ اور آخرت میں اللہ کے دربار میں انسان کامیاب تب ہوگا جب اس نے دنیا میں جو نیک اعمال کیے تھے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر چکے ہو۔ اگر انسان عمل کرے اور اللہ اس کو قبول نہ کرے تو پھر اس کا اعمال نامہ خالی ہوگا۔ بایزید بسطامی رحمہ اللہ ایک بڑے جلیل القدر ولی اللہ گزرے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، تو قریب سے ایک آدمی گزرا اور چلا گیا۔ انہوں نے سورت مکمل کر کے تلاوت ختم کر دی۔ رات کو سو گئے تو خواب میں قیامت کا منظر دیکھا۔ اعمال نامے تولے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، اس کو بھی اس کا عمل نامہ دکھایا گیا۔ تو جب اس نے عمل نامہ دیکھا تو اس میں سورہ طٰہٰ کی تلاوت لکھی ہوئی تھی جو اس نے کی تھی، لیکن 2-3 آیتیں اس میں نہیں لکھی گئی تھی۔ تو وہ حیران ہو گئے کہ میں نے تو پوری سورت تلاوت کی تھی اور اس میں یہ چند آیات دکھائی نہیں دے رہی۔ تو ان کو بتایا گیا کہ جب آپ تلاوت کر رہے تھے تو آپ کے قریب سے ایک آدمی گزرا اور وہ چلا گیا گزر کر۔ اس نے آپ کی یہ چند آیات سنی تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ اس آدمی نے جو میری تلاوت سنی اس سے یہ خوش ہوا ہوگا کہ میں اچھی تلاوت کرتا ہوں۔ تو وہ جو چند آیات تھی آپ نے اللہ کے لیے تلاوت نہیں کی تھی، اس لیے وہ قبول نہیں ہوئی۔ تو اعمال نامے میں نیکیاں اور نیک اعمال اس وقت لکھے جاتے ہیں جب اللہ کے بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے انسان بہت سارے نیک اعمال کر لیتا ہے لیکن اللہ کے
درگاہ میں اس کو قبولیت نہیں ملتی۔ جیسے ہم بازار جاتے ہیں اور بازار میں فروٹ خریدتے ہیں، تو مثلا ہم سیب خریدتے ہیں تو ہماری نظر سیب پہ ہوتی، اب ریڑھی میں یا دکان میں انگور پڑے ہوتے ہیں بڑے خوبصورت، بڑا دانہ ہوتا ہے، دکاندار کہتا ہے، بیچنے والا کہتا ہے کہ آپ یہ انگور بھی دیکھ لیں، یہ افغانستان سے آئے ہیں، قندہاری انگور ہے، بڑے مزیدار اور میٹھے ہیں، رنگ کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہوتے، لیکن خریدنے والا اس پر نظر نہیں ڈالتا، حالانکہ اس میں کوئی خامی نہیں ہوتی، تو وہ انگور رہ جاتے ہیں، خریدار اس کو نہیں خریدتا، اس کے نظر قبولیت میں وہ نہیں آتا۔ اسی طرح کبھی نیک اعمال انسان بڑے خوبصورت کر لیتا ہے، لیکن اللہ کے نظر قبولیت سے وہ نہیں گزرتا، تو وہ مردود ہو جاتا ہے۔ تو بزرگان دین اور انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات، وہ جب بھی نیک اعمال کرتے تو ان کو فکر ہوتی قبولیت کی، تو وہ قبولیت کی دعا کرتے کہ ربا اس کو قبول فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے ہیں، اس سے بڑی عمل کیا ہو سکتا ہے کہ بیت اللہ شریف اول گھر ہے روئے زمین پر، اور روزانہ 120 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، ایک نماز اس میں 1,00,000 پہ قبول ہوتی ہے۔ اس گھر کی اگر کوئی تعمیر کرے، ایک شخص عام مسجد کی تعمیر کرتا ہے، وہ کتنا مطمئن ہوتا ہے کہ میں بڑا ثواب کا کام کر رہا ہوں۔ تو بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے ہیں اور وہ خلیل اللہ اور ذبیح اللہ کر رہے ہیں، دونوں انبیاء ہیں، لیکن تعمیر کے ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے ربا اس تعمیر کو، اس محنت کو، اس قربانی کو، اس کوشش کو، اس کاوش کو اپنے دربار عالیہ میں قبول فرما دے۔ قبولیت کی دعائیں کر رہے، یہ نہیں کہ ہم تو بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے ہیں تو قبول ہی قبول ہے، نہیں، اللہ کے حضور دعائیں کر رہے۔ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم کی والدہ نظر مانتی ہے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے ربا میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہوگا وہ آپ کے دین کے لیے آزاد ہوگا۔ بچے کی نظر مانی، دین کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے، بہت بڑھیا نظر ہے، بڑا خاندان ہے۔ حضرت عمران علیہ السلام بیت المقدس کے امام اور خطیب ہیں، اور حضرت مریم کے والد ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہے۔
لیکن کیا فرما رہے؟ فتقبل منی، اے میرے ربا مجھ سے اس کو قبول فرما دے۔ قبولیت کی فکر ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم عمل کریں اور بے فکر ہو جائے کہ ہم نے تو نماز پڑھ لی، جمعے کی نماز پڑھی، اتنا بڑا رشتہ، بس ہو گیا کام۔ اگر بیت اللہ شریف میں بھی کوئی نماز پڑھ لے تو قبولیت کی فکر کرے۔ جب رب اس کو قبول کر دے تو قبول ہو جاتی ہے۔ کبھی چھوٹا عمل اللہ کے حضور میں قبولیت سے نوازا جاتا ہے، احد پہاڑ سے بڑھ کر اس کو ثواب دیا جاتا ہے، اور کبھی بڑھیا عمل ہوتا ہے انسان کی نظر میں لیکن کھجور کے دانے کے برابر بھی اس کا ثواب نہیں ملتا، کیونکہ قبولیت سے محروم رہتا ہے۔ تو اللہ سے قبول کروانا یہ اہم بات ہے۔ انسان اللہ سے قبول کروا لے، اور اللہ تو بے نیاز ذات ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے، حدیث کا مفہوم ہے، اگر یہ ساری دنیا کے جتنے انسان ہیں یہ سب کے سب ایک نیک انسان کی طرح ہو جائے، اور پھر یہ سب اس نیک انسان کی طرح اللہ کی عبادت کرنے لگے، تو خدا کی خدائی میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اگر پوری دنیا کے انسان وہ ایک ناکارہ اور بدترین گنہگار انسان کی طرح ہو جائے، اور سب کے سب بدکاریوں میں، گناہوں میں، نافرمانیوں میں لگ جائے، خدا کی خدائی میں ذرا برابر کمی نہیں آتی۔ اللہ بے نیاز ہے۔ انبیاء سے لے کر شہداء تک، صحابہ سے لے کر اولیاء تک، سارے خدا کے در کے محتاج ہیں۔ عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ ایک بڑے بزرگ، حافظ قرآن، حافظ حدیث، لاکھوں احادیث اس کو یاد تھی، ہزاروں شاگرد تھے ان کے، ہزاروں شاگرد۔ ایک دفعہ سفر پہ ہے اور شاگردوں کی ایک بڑی جماعت ان کے ساتھ ہے۔ ایک بستی پر گزر ہوا، وہ عیسائیوں کی بستی تھی۔ تو حضرت کے دل میں خیال آیا، یہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ ایک خدا کے ساتھ کئی خدا شریک کر دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام مائے مریم کو وہ خدا مانتے ہیں نا، 3 خدا مانتے، ایک خدا کے ساتھ کئی خدا شریک کر دیے۔ یہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں، اتنی بات نہیں سمجھتے۔ اللہ نے امتحان میں ڈال دیا، کیونکہ ہمیں جو ایمان کی دولت ملی ہے یہ ہمارا اپنا کمال ہے یا خدا کا کرم ہے؟ یہ تو خدا کا کرم ہے، ورنہ ابو طالب جیسا انسان، آپ علیہ السلام جو سرور کونین ہے، آقا نامدار ہے، سید الانبیاء ہے، آپ کی حفاظت کے لیے ہر وقت مشرکوں کے سامنے سینہ سپر رہے اور دفاع میں کھڑے رہے، آپ علیہ السلام کی بے انتہا خدمت کی ہے۔ لیکن جب اللہ ایمان سے نہیں نوازتے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں آخری وقت ہے، اے میرے چچا
آپ میرے کان میں صرف ایک مرتبہ بول دے لا الہ الا اللہ، تاکہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے حضور میں آپ کی سفارش کر سکوں۔ ابو جہل بیٹھا ہوا ہے اور ایک اور مشرک ہے، وہ کہتے ہیں ابو طالب صاحب ساری زندگی اپنے باپ دادا کے دین پر گزاری، اب آخری وقت میں اپنے دین کو تبدیل کر دیں گے، یہ تو بڑی عار کی بات ہے، بڑی شرم کی بات ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں آگ کو عار پر ترجیح دیتا ہوں، ایمان کو قبول نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام چاہ رہے ہیں، اتنی خدمت کی ہے۔ اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے چچا جناب ابو طالب نے آپ کی اتنی خدمات کی ہے، کیا آخرت میں خود پڑھ لے، تلاوت کر لے اور پھر وہ فخر کرے کہ میں نے یہ؟ اللہ کبھی انسان کو پکڑ لیتا ہے اس بات پہ، اس لیے اللہ کی طرف نسبت کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے، اللہ ہمیں عبادات کی توفیق دے رہا ہے۔ تو اللہ نے حضرت عبداللہ اندلوسی کو پکڑ لیا، امتحان میں ڈالا، اور ایک بستی پہ گزرے، عیسائیوں کی ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھے اور دل دے بیٹھے، فریفتہ ہو گئے۔ اتنا بڑا بزرگ، اتنا بڑا عالم، ہزاروں شاگرد ہیں ان کے، شاگردوں سے کہا تم جاؤ، میں یہیں پر رہوں گا جب تک کہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی نہ کروں۔ سارے شاگرد حیران ہو گئے کہ ہمارے حضرت، ہمارے بزرگ، ہمارے شیخ کو کیا ہو گیا؟ وہ چلے گئے، جا کر اس کے گھر پہنچے، والد سے ملاقات کی، کہا آپ کی لڑکی مجھے پسند آئی ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ہم آپ کو پہچانتے نہیں کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس خاندان سے آپ کا تعلق ہے کہ ایک انجانے انسان کے ساتھ ہم اپنی لڑکی کا نکاح کیسے کر سکیں گے؟ اس لیے آپ کو یہاں اس بستی میں کئی سال تک رہنا ہوگا، اور نہ صرف آپ یہی رہیں گے بلکہ میرے سور ہے، خنزیر ہے، آپ ان کو پالیں گے اور ان کو چرائیں گے، ان کو لے جائیں گے صحرا میں، یہ آپ کا کام ہوگا۔ خنزیر بساتی بیا بزتال لور در کوم، اور ایک شرط یہ ہے کہ اسلام کا کلمہ آپ چھوڑ دیں گے، آپ عیسائی بنیں گے۔ اس نے کہا مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، بس مجھے اپنی بیٹی سے نکاح کرنے دیں۔ اب وہ ڈنڈا اور لاٹھی جس پر وہ کھڑے ہو کر جمعہ کا دن خطبہ دیتے تھے، سر پہ عمامہ ہے، پگڑی ہے، وہ جبہ جو وہ پہنتے تھے اور بزرگی کی نشانی تھی، اس جبے میں، اس عمامے میں، اس لاٹھی کے ساتھ وہ خنزیر چرا رہے۔ اور کئی مہینے اس میں گزر گئے۔ ان کے شاگرد ہے حضرت ابو بکر شبلی، ان کو خیال آیا کہ جا کر میں اپنے حضرت کو دیکھ لوں کس حال میں ہے۔ وہ جب آئے، دیکھا کہ ہمارا وہ بزرگ حافظ الحدیث، حافظ قرآن، ہزاروں شاگردوں کا استاذ، ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور آگے آگے خنزیر ہے، وہ ان کے پیچھے جا رہا ہے۔ اس نے چیخ ماری اور زور زور سے وہ رونے لگا کہ یا اللہ، یہ کس امتحان میں آپ نے ہمارے استاذ کو ڈال دیا۔ ملاقات کی، کہا حضرت
آپ تو قرآن کے حافظ تھے، کیا آپ کو کوئی قرآن یاد ہے یا بھولا چکے ہیں؟ کہا سب قرآن بھول چکا ہوں، ایک آیت یاد ہے مجھے، فَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ جس کو اللہ رسوا کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہ آیت مجھے یاد ہے۔ پوچھا کوئی حدیث بھی یاد ہے؟ فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین تبدیل کر دے اس کو قتل کر دو۔ یہ حدیث کا ٹکڑا مجھے یاد ہے۔ اب وہ رونے لگے، وہ اتنا روئے کہ حضرت کو بھی رونا آ گیا، عبداللہ اندلسی کو، ان کو بھی رونا آ گیا اور اس نے رونا شروع کر دیا، اور ایسا روئے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، اور اللہ نے ان کا دل دوبارہ پلٹ دیا اور دوبارہ ایمان سے بھر دیا۔ وہ خنزیر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس ہو گئے اپنے شاگردوں کے پاس۔ اتنا بڑا عالم، لیکن دل میں کیا خیال آیا کہ یہ بستی ہے عیسائیوں کی، کیا بے وقوف لوگ ایک خدا کو چھوڑ کر کئی خدا مان رہے، ہم اپنے حال پہ غور کر لیں کہ کیا ہمارے دل میں ایسے خیالات نہیں آتے؟ بہت آتے ہیں، لیکن وہ بڑے لوگ تھے، ان کا امتحان بڑا ہوتا ہے، اور ہم چھوٹے لوگ ہیں اس لیے ہمارا امتحان بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ ہمارا امتحان یہ ہے کہ جب ایک عام مسلمان کے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے۔ تہجد گزار ہوگا، تہجد کو چھوڑ دے گا، تلاوت کا پابند ہوگا، تلاوت چھوٹ جائے گی۔ اللہ کے ہاں عمل کی قبولیت کے لیے ایک نشانی کیا ہے؟ استقامت، مداومت، کہ ایک دفعہ ایک انسان نے ایک عمل شروع کر دیا، آپ کرتے رہے اور پابندی سے کر رہا ہے، یہ نشانی ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا عمل قبول ہے۔ وہ ایک بزرگ ہے، وہ بیعت تھے کسی سے، فرمایا 35 سال ہو گئے بیعت ہوا ہوں، اور حضرت نے کہا تھا روزانہ ایک پارہ تلاوت کرے، آج تک الحمدللہ ناغہ نہیں ہوا ہے۔ 35 سال میں، 45 سال میں، 45 سال سے اگر ایک شخص ایک عمل کر رہا ہے اور پابندی سے کر رہا ہے، یہ قبولیت کی نشانی ہے نا۔ تو ہم میں سے کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 30 کا ہے، کوئی 50 کا ہے، کوئی 70-80 سال کا ہے، وہ دیکھ لے کتنے اعمال کر رہا تھا، اچھے اور چھوٹ گئے درمیان میں۔ اچھے لوگ نیک اعمال سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اور برے سے برا انسان نیک اعمال پہ آ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے ہاں اس اچھے سے اچھے کا عمل وہ قبولیت سے نہیں نوازا گیا۔ کہتے ہیں شیطان جو ہے، شیطان اس نے 80,000 سال خدا کی عبادت کی ہے۔ کتنی؟ 80,000 سال۔ زمین کا ایک چپا نہیں چھوڑا جس پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ پھر آسمانوں پہ اٹھایا گیا، کوئی آسمان ایسا نہیں ہے کہ جس پر شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو۔ عزازیل نام تھا جبریل اور میکائیل کی طرح اس کے وزن پہ، لیکن جب تکبر کیا، اللہ بے نیاز ذات ہے، 80,000 سال کی عبادت کو آنن فانن ختم کر کے کہا یہ شیطان رجیم ہے۔ تو انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، عمل کر کے ڈرتے رہنا چاہیے، پھر اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ میں نے یہ نماز پڑھ لی، یہ روزہ رکھ لیا، یہ تلاوت کر لی، یہ تہجد پڑھ لی، یہ صدقہ اور خیرات کر لیا، یہ مسجد بنا دی، یہ مدرسہ بنا دیا، مستقل بیواؤں یتیموں کے ساتھ مدد کر رہا ہوں، تبلیغ میں جا رہا ہوں، سال لگ چکے ہیں، ہمیشہ پابندی کر رہا ہوں، یا اللہ قبول فرما۔